السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو ویسل فارماسیوٹیکل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر زاہد ہوں، آپ کا آج کا میزبان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے میٹابولک سنڈروم اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور کنڈیشن جس کو ہم ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیل اکبر، وہ از کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، لاہور۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ میٹابولک سنڈروم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میٹابولک سنڈروم از اے نیو اینٹی جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے۔ نارملی ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور کولیسٹرول کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، بٹ ناؤ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کمبینیشن آف ڈرگس ہے، کمبینیشن آف ڈیزیزز ہیں ایکچولی، ون کین لیڈ ٹو اندر اینڈ دا کمپلیکیشن آف دا ایز ویل۔ سو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور جو کولیسٹرول ہے، اس کو ایک ٹرائفیکٹا کر کے اب ان کو ایک اس ایز اے ہول اس کو کارڈیو میٹابولک سنڈروم کے اندر ڈال دیا گیا ہے، بیکاز ڈائبٹیز کین آلسو کاز ہارٹ ڈیزیزز، ہائپر ٹینشن کین کاز ہارٹ ڈیزیزز، لپڈس کین کاز ہارٹ ڈیزیزز، سو اینڈ پلس اسٹروکس، کڈنی ڈسفنکشن، سو اسٹروکس، آپ کے ہارٹ فیلیئرز ہیں، تو آل آف دیز تھنگس ایکچولی لیڈ آن ٹو basically amalgam of diseases, a complication of each other's. So that is why now it's now called cardiometabolic syndrome, because you have one is actually following the another because of the high prevalence of hypertension, blood pressure کا high زیادتی ہے نا، بلڈ پریشر ذیابطیس کی زیادتی ہونا، کولیسٹرول آج کل ہر ایک دوسرے بندے کو دیکھیں، کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے، کسی کی بلڈ پریشر زیادہ ہے، کسی کی شوگر زیادہ ہے۔ اور میرے خیال میں میرے ایک پیشنٹ نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی، اب میں کسی سے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں بیماری ہے، تو انہوں نے کہا کوئی خاندان رہ گیا ہے جس میں یہ بیماری نہیں ہے۔ سو یہ سو کامن ناؤ، سو ناؤ اس لیے اب اس کو ایز اے اینٹی دیکھنے کے بجائے، بسائڈس کے ذیابطیس ایک اینڈوکرینالوجسٹ دیکھے یا ہائپر ٹینشن کو ڈسریگارڈ کرے، کولیسٹرول اور دیکھے، تو ایز اے ہول اینٹی آل اوور دا ورلڈ اس کو اب کارڈیومیٹابولک سنڈروم کا نام دے دیا گیا ہے، تاکہ آپ ایز اے ہول اس کو دیکھیں، شوگر کے مریض کی بلڈ پریشر، کولیسٹرول ایز اے ہول اینٹی ٹریٹ کی جائے۔ ویسے کارڈیو میٹابولک کا ورڈ ہے، اس سے مجھے اندازہ ہی ہو رہا ہے اس کا تعلق جو ہے خوراک سے بہت زیادہ ہے۔ خوراک سے بیسیکلی ان تینوں بیماریوں کا تعلق ہے ایکچولی۔ ریزن بینگ از کہ آپ کی شوگر ہے وہ آپ کی خوراک سے تعلق ہے، بلڈ پریشر آپ کا نمک ہے اس سے اس کا تعلق ہے، کولیسٹرول ہے، چکنائی اس کا تعلق ہے، تو دیٹ از وائی میٹابولک اس کو کہا جاتا ہے۔ ریزن بینگ اس میں ہے کہ جی آپ کی خوراک کی زیادتی سے آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ کی شوگر بڑھتی ہے، آپ کی بلڈ پریشر بڑھتا ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ سو اس کو میٹابولک سنڈروم کو اس لیے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن ایز سچ جب اس کو ہم کہتے ہیں تو ایکچولی جب کارڈیومیٹابولک سنڈروم ہم کہتے ہیں، اٹ از اے ٹرائفیکٹا آف آل تھری ڈیزیزز وچ از اٹیچڈ آپ کی کھانے پینے سے کی طریقہ کار سے، ہماری خوراک سے، ہمارے ویٹ سے، ہماری طرز و زندگی سے، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دیٹ از وائی میٹابولزم از ناٹ اونلی کال ٹو بی کہ خوراک، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آل اوور طرز زندگی کیسا ہے آپ کا۔ آپ اگر سارا دن تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں لیکن سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے خوراک زیادہ ہے۔ اگر آپ بہت ایک اسپیسیفک چینی کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے، چاہے وہ تھوڑی سی کھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے خوراک زیادہ ہے۔ سو میٹابولزم کہ آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اٹ از آپ کی اپنی ضروریات سے زیادہ یا ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھائیں گے تو وہ برن آؤٹ نہیں کریں گے، تو وہی آپ کو ہوگا۔ جینیٹکس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جینیٹکس جو ہیں کچھ جیسے ذیابطیس، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، تینوں بیماریوں کا موروثی لنک تو موجود ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ موروثی لنکس اس کے اندر بہت سارے جن کو ذیابطیس ہے ان کو، یا بلڈ پریشر جن کی فیملیز میں ہے، ان کو 2 سے 3 گنا زیادہ رسک ہوتا ہے جو نارمل انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز ہے، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، ان کو اپنا جو ہے خیال زیادہ رکھنا چاہیے، ان کی اپنی خوراک زیادہ بہتر رکھنی چاہیے، اپنے نمبرز، اپنے کولیسٹرول ریگولر ٹیسٹ اپنے کرانے چاہیے۔ لیکن یہ اس میں اسی لیے ان کو زیادہ، ان لوگوں سے زیادہ جن کی فیملیز میں ڈیزیز نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم جو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ موروثی لنک والوں کو، یعنی جینیٹکس جن کی ہے، جن کی فیملی میں یہ تینوں بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ خیال کریں، اپنی احتیاطیں زیادہ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس پیچیدگیوں کے ساتھ آتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو رسک زیادہ ہے، جن کی فیملی میں ہے لیکن ان کو ابھی یہ ڈیولپ نہیں ہوا، تو وہ ہیلدی لائف اسٹائل اپنا کے ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں. جی بالکل، یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہیلدی لائف جن کی ہے تو ان کو آلریڈی رسک ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے ماں باپ میں، بہن بھائیوں، چچا متایا میں فرسٹ ڈگری ریلیٹیو یعنی خونی رشتوں کے اندر ڈیزیز موجود ہیں. تو وہ اگر اپنا ہیلدی لائف اسٹائل بتائیں تو اپنی ان کی آن سیٹ کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ الٹیمیٹلی پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بلڈ پریشر اگر کافی عرصے زیادہ رہے، مینیج نہ کیا جائے تو اس سے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دل کے مسلس پہ، پٹھوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، جو بلڈ پریشر زیادہ رہنے کا سب سے بڑا اور سب سے پرابلمٹک، یہ جس کو ہم پیچیدگی کہتے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک ہی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ مسلسل ہائی رہے تو اس کے بعد ہارٹ کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، اس کی سانس کا اس کی وجہ سے پیشنٹ کو سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. لیکن نمبر 1 کلر جو ہائپر ٹینشن کو، یا نمبر 1 پرابلم جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، بیکاز اس کو سائلنٹ کلر کہا اسی لیے جاتا ہے بیکاز ہائپر ٹینشن کے مریضوں کو ہارٹ اٹیک کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور وہ ہارٹ اٹیک کئی دفعہ مس ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اسی لیے ان کے ہارٹ اٹیک، ملٹیپل ہارٹ اٹیک جو چھوٹے ہارٹ اٹیک جو مس ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ہارٹ کے مسلس کو ویک کرتا ہے اور ہارٹ فیلئر کے ساتھ ہمارے پاس اکثر پریزنٹ کرتے ہیں. تو بلڈ پریشر جب بڑا ہوتا ہے اور ہارٹ پمپ کرتا ہے اگینسٹ دیٹ بلڈ پریشر، تو خون کی نالیوں پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں، جب خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سوج بھی سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ہائی پریشر پہ رہتی ہیں تو آپ کی نالیاں الٹیمیٹلی ایز یو ایج وہ سخت ہوتی جاتی ہیں. جب وہ سخت ہوتی جاتی ہیں تو وہ اور پریشر، اس کو کہتے ہیں ہم ایتھروسکلروسس کہتے ہیں، یا اس کو مسل ویسکولر ریجیڈیٹی یا سخت نالیوں کا سخت ہونا کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نالیاں سخت ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہ اس کے ساتھ اس کے تھن آؤٹ ہو سکتی ہیں، ریجڈ ہونے کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر ان کے ساتھ رہے تو وہ کمزور ہو سکتی ہیں، ان کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں، وہ پھول سکتی ہیں، وہ کئی دفعہ پھٹ بھی سکتی ہیں. اس کے ساتھ جیسے آپ نے کئی دفعہ اگر دماغ کی نالی پھٹ گئی یا آنکھ کی نالی پھٹ گئی تو یہ اور یا آپ کی دل کی بڑی نالی کو پھٹ گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ سوج سکتی ہیں، وہ پھول سکتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا پھٹنا کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اگر بہت عرصہ تک آپ کا بلڈ پریشر ان کنٹرول رہے. تو یہ جو خون کی نالیوں میں کولیسٹرول جمتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں، تو یہ کسی خاص جگہ پہ ہوتا ہے، پوری باڈی میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ جب بھی کولیسٹرول آپ کو کہیں ایک جگہ پہ بھی ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیزیز پروسیس شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کا ہر جگہ موجود ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دل کی نالی میں جمے گا یا دماغ کی نالی میں جمے گا. تو کسی کو اگر فالج ہوتا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، یا دل کی جسم کی کوئی سی نالی میں کوئی بلاکیج یا پرابلم آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے پروسیس شروع ہو چکا ہے اور باقی تمام نالیوں میں یہ کولیسٹرول جم رہا ہے، اور اب اس کو اسی طرح کنٹرول کرنا ہے جیسے اس کو دل کا مسئلہ ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے. ہائی بلڈ پریشر زیادہ اگر رہے، کنٹرول نہ ہو، جیسے ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کنٹرول نہیں ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ یا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں، جانے کے بعد اگر دوائی لکھ دی ڈاکٹر نے، بس وہ استعمال کر رہے ہیں، چیک بھی نہیں کرتے، تو اس سے دل کمزور ہونے لگ جاتا ہے، ہارٹ فیلئر جیسے کہتے ہیں. تو یہ ہارٹ فیلئر ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ ہارٹ فیلئر ایسی سمجھ لیں، اس کے ایک مثال اس طرح ہے کہ ایک دل ایک پمپ ہے جو ایک پریشر جنریٹ کر رہا ہے. بہت عرصے تک جب اس کے اوپر ہارٹ آگے نالیاں جب سخت ہوتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ پریشر کے اگینسٹ پمپ کرنا پڑتا ہے، سو وہ آہستہ آہستہ اس کے جو دل کے پٹھے ہیں، وہ دل کے پٹھے وہ جو ہے نا پھولنا شروع ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے اس کے پٹھے موٹے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ موٹے ہونے کی جب وہ آگے سسٹین نہیں کر سکتے یا اس کو آگے برداشت سے زیادہ چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دل کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز وہ آگے دل کا پش نہیں کر سکتا اس ہائی بلڈ پریشر کے اگینسٹ. سو اس کی وجہ سے آپ کا سمجھ لیں کہ پانی جو ہے وہ پیچھے رکنا شروع ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کی طرف سے اب اس کو سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. نارملی اکثر اوقات ہمارے پاس وہ پیشنٹ اس طرح آتے ہیں کہ سانس پھول رہا ہے تو اس کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. لیکن ہارٹ فیلنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ہے، اور وہ اب ایک عرصے تک تو اس نے برداشت کیا، اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، نہ وہ آپ کو علامات بتا رہا ہے کہ جی اب میرا خیال کریں، نہیں تو میں مزید چلنے کے آپ بھی چلنے کے قابل نہیں رہیں گے اور میں بھی چلنے کے قابل نہیں رہوں گا. وہ انیشیل علامات سمٹمس کون سی ہوتی ہیں جس سے اس کو اندازہ ہو کہ اب ہارٹ پہ افیکٹ ہونے لگا ہے بلڈ پریشر کا؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ انیشیل یہ بیماری ایک سائلنٹ کلر ہے، ہائپر ٹینشن سائلنٹ کلر ہے. یہ علامات اکثر اوقات اسی وقت شو کرتا ہے جب
اپنا یہ کوئی پیچیدگی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. سو یہی اس کی جو اس کی علامات سے پہلے ہی اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر علامات دینا شروع کرے تو آپ کو وہی کہہ رہے چلنے پھرنے پہ آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا, دھڑکن تیز ہو جائے گی, لیٹیں گے تو سانس گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, آپ کو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا, آپ کو اٹھنے پہ چکر آ سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر مینٹین نہیں کر سکتے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتا ہے, گھبراہٹ رہنا, ٹھنڈے پسینے آنا, اس طرح کئی بہت ساری علامات ہوتی ہیں جو کر سکتا ہے. لیکن میں اگین اسی سائڈ پہ اپنا فوکس کروں گا کہ یہ علامات سے پہلے ہم نے پکڑنا ہے, بیکاز ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ ہائپر ٹینشن کا مریض جس دن سمٹومیٹک ہو گیا اس دن اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی پیچیدگی شروع ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا ہو تو اس کو ریگولر چیک کرتے رہنا چاہیے, ڈاکٹر سے باقاعدہ ملتے رہنا چاہیے تاکہ اپڈیٹ ملتا رہے. جی بالکل. اس میں ہم جو ہمارا ہے خاص طور میں نے جیسے کہا کہ جن کی فیملیز میں ہیں ان کو تو بالکل اپنا فالو اپ کرنا چاہیے. باقی روٹین میں بھی ہم سارے جو ہیں ان کو اپنا روٹین بلڈ ٹیسٹ, روٹین میڈیکل انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارا روٹین چیک اپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا. ہم اسی وقت ہسپتال جائیں گے جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کبھی اپنے بلڈ ٹیسٹ نہیں کرائے, ہم نے کبھی اپنا بلڈ پریشر بلڈ شوگر چیک نہیں کرایا انلیس ہمیں کوئی پرابلم ہو. تو میں ان کو تمام لوگوں کو کہتے ہیں بیکاز اس کی کہ 30 سال سے عمر یا 35 سال سے عمر جتنے بھی زیادہ لوگ ہیں, علامات ہونے سے اگر ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے خاندان میں تکلیف ہے تو ہمیشہ اپنا ایک اینول چیک اپ ضرور کرایا کریں. اس میں بلڈ پریشر, بلڈ شوگر, کولیسٹرول وغیرہ ضرور دیکھا کریں. اور اپنا اگر بلڈ پریشر آپ کو نکلتا ہے تو ایک لیول پہ ہے جہاں پہ وہ پرہیز کے لیول پہ ہے تو پرہیز کریں, دوائیوں کے لیول پہ ہے تو دوائیاں کریں. ہم انفارچونیٹلی شروع کرتے ہیں کہ جی ہم پرہیز ہی کریں گے, لیکن ہم کچھ عرصہ پرہیز کرنے کے بعد وہ پرہیز بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم پھر اس کو چیک نہیں کرتے, فالو نہیں کرتے. تو اس لیے اپنا ریگولر چیک اپ بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر اپنا ریگولر فالو اپ کو ڈاکٹر رکھیں, جس سے بھی چیک کرانا چاہیں اس کو فالو کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کا جیسے آپ نے بات سنی کہ ہمیں اپنی صحت کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت کا خیال رکھیں, خاص طور پہ دل جو ایک بہت اہم آرگن ہے ہمارا, اور بلڈ پریشر جو بہت کامن بیماری ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, اور کس طرح ہمیں کنٹرول کر کے اپنی صحت کو, دل کی صحت کو بہتر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری لائف سپین اور ہیلتھ سپین برابر ہو. ہمارا وقت ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.